الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تبارك وتعالى ينزل ليلة النصف من شعبان فيغفر لأكثر من عدد شعر غنم كلب أو كما قال صلى الله عليه وسلم. قابل قدر معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ابھی خطبے میں ترمذی شریف کی ایک روایت آپ کے سامنے پڑھ کر سنائی گئی. اس حدیث کے بیان کرنے والی صحابیہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ہیں. کہتی ہیں ایک مرتبہ ایک رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام میرے یہاں تھا. چونکہ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی متعدد بیویاں تھیں تو حضور باری باری ایک ایک بیوی کے پاس رات گزارتے. تو اس رات باری حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی تھی. حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ بستر پر لیٹے ہوئے. اچانک پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام آہستہ سے بستر سے الگ ہوئے، اس طور پر کہ ساتھ میں لیٹی ہوئی سوئی ہوئی بیوی کے نیند میں فرق نہ آئے. آہستہ سے اٹھ کر دروازہ آہستہ سے کھولا تاکہ بیوی کی نیند میں فرق نہ پڑے، خلل نہ ہو. یہاں رک کر یہ بات ہمیں سمجھنے کی ہے کہ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام چاہتے تو اپنی بیوی کو بیدار کر کے اٹھ کر جاتے یا زور سے آواز کرتے ہوئے شور کرتے ہوئے جاتے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو سبق دیا، تعلیم دی کہ اگر ہم کسی کے ساتھ یعنی اپنی بیوی کے ساتھ لیٹے ہوئے ہیں تو ان کو بھی تکلیف نہ دیں، ان کو کسی بھی طرح سے پریشانی میں نہ ڈالیں، ان کی نیند کا خیال، راحت کا خیال رکھیں. یہ میں اس لیے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم جب بھی گھر آئیں یا جب بھی اٹھ کر گھر سے باہر جائیں تو بیوی ہاتھ باندھ کر ہمارے سامنے کھڑی رہے. جی ہم ایسا سمجھتے ہیں. یوں سمجھتے ہیں کہ بیوی کا ذمہ ہے کہ شوہر کی اس طریقے سے فرما برداری.
یقیناً اسلام میں عورتوں کے متعلق یہ بات کہی گئی ہے کہ اپنے شوہر کی خوب عزت کرے، احترام کرے، یہاں تک کہ ایک روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اتنا ارشاد فرمایا کہ اگر خدا کے بعد کسی کو سجدہ کرنے کی اجازت ہوتی تو میں عورتوں سے کہتا کہ اپنے شوہروں کا سجدہ کریں، لیکن بات یہ ہے کہ خدا اور اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے سجدہ کرنا ناجائز ہے، درست نہیں ہے، اس لیے میں خواتین کو اس کا حکم نہیں دیتا۔ مطلب یہ ہے کہ اسلام کے اندر کسی عورت کو شوہر کا مل جانا بہت بڑا احسان ہے۔ کسی عورت کو شوہر کا مل جانا بہت بڑا احسان ہے۔ جن عورتوں کے شوہر نہیں ہیں، یا تو بالکل انتقال ہو چکے ہیں یا طلاق خلا کی نوبت ہو چکی ہے، ایسی خواتین اور عورتوں سے پوچھیں کہ بغیر شوہر کے جو زندگی گزر رہی ہے کس طریقے سے تکلیف اور مشقت کے ساتھ گزر رہی ہے۔ اگرچہ وہ زبان کھول کر کہیں گی نہیں، لیکن ان کے دل میں یہ تڑپ، یہ فکر، یہ درد ہوتا ہے۔ تو ایک طرف تو عورتوں کے لیے یہ احکامات ہیں کہ اپنے شوہروں کی فرما برداری کریں، لیکن یہ بھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سب سے بہترین وہ شخص ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنی بیوی بچوں کے ساتھ، اپنے ماں باپ کے ساتھ بہتر ہو۔ بعض دفعہ کچھ لوگ جذبے میں یوں کہتے ہیں ہماری زبان میں، میرے بارے میں ان کو پوچھو، ان کو پوچھو، ایسا پوچھو، ویسا پوچھو۔ لوگ باہر آپ کی شہادت دیں، گواہی دیں، معتبر نہیں۔ آپ کی بیوی آپ کے متعلق، آپ کے بچے، آپ کے ماں باپ، آپ کے گھر کے اندر رہنے والے آپ کے اخلاق کی گواہی دیں، آپ کے کردار کی گواہی دیں، یہ معتبر ہے۔ تو بہرحال مردوں کو چاہیے، تو میں اصل پوائنٹ پر آ رہا ہوں کہ عورتیں انسان ہیں، عورتیں ہماری طرح انسان ہیں۔ ہم اگرچہ مرد حضرات گھر سے باہر نکل کر دھوپ میں، بارش میں پسینہ بہا کر یقیناً محنت مزدوری کرتے ہیں اور ہم تھکتے ہیں، اسی طرح گھروں کے اندر مستورات اور خواتین صبح سے شام تک وہ بھی کام کاج کرتی ہیں۔ کھانا بنانے کی ذمہ داری ہے، برتن صفائی ہے، کپڑے کی صفائی، گھر کی صفائی، ایک حد تک ان کی بھی ذمہ داری ہے۔ تو جیسے ہم بھی تھکتے ہیں وہ بھی تھکتی ہیں، جیسے ہم کو بھی نیند کی ضرورت ہے ان کو بھی نیند کی ضرورت ہے۔ اس لیے عورتوں کو رات دیر تک جگا کے نہ رکھیں کہ 11 بجے 12 بجے گھر پہنچ رہے ہیں۔ اب عورت اپنی نیند کو قربان کر کے یا تو سو گئی ہے اب اٹھ رہی ہے، یا سوئے بغیر جاگ کر انتظار کر رہی ہے، اٹھی ہوئی ہے، اب اس کے لیے کھانا بناؤ، پہلے سے بنا ہوا ہے تو گرم کرو، پھر اس کو جو ہے دسترخوان پر بچھاؤ، رکھو، کرو، پھر جناب والا کے کھانے کے فارغ ہونے کے بعد پھر اس کو اٹھاؤ، رکھو۔ کتنی ایک دیکھنے کے حساب سے تو ہم سمجھتے ہیں کہ بیوی اپنا حق ادا کر رہی ہے، ٹھیک ہے، لیکن انسان کے ہوتے ہوئے، انسان ہونے کی حیثیت سے اس کے بھی تو حقوق ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ایک صحابی انہوں نے یہ کہا کہ میں دن بھر روزہ رکھوں گا، رات بھر نمازیں پڑھوں گا، تو حضور نے کہا کہ بھائی وَإِنَّ عَلَيْكَ لِنَفْسِكَ حَقًّا، تجھ پر تیرے نفس، تیرے جسم کا بھی حق ہے کہ تو اپنے جسم کو خامخواہ تھکانا نہیں، کہ دن بھر روزہ رکھا تھک گیا اور رات بھر نمازیں میں کھڑا ہو گیا تو جسم تھک جائے گا۔ تو ہماری یہ گزارش ہے کہ ہم مرد حضرات
اپنے کام کاج کو سمیٹیں، دن بھر میں جتنا کام کرنا ہے کر لیں، رات کا وقت جب ہو جائے تو ہم پوری کوشش کریں کہ جتنی جلدی ہو سکے گھر پہنچیں، تاکہ جیسے ہم گرم گرم کھا کر بستر کے حوالے ہوتے ہیں، ہماری گھر کی مستورات بھی وہ بھی اطمینان سے کھا کر وہ بھی جلدی سے آرام کرنے کے لیے اپنے بستروں پر آئیں۔ ورنہ میں ایک خاص طور پر ہمارے نوجوان جن کی ابھی شادیاں نہیں ہوئی ہوتی ہیں، میں ان کے متعلق یہ بات کہتا ہوں کہ جب تک شادی نہیں ہوتی ہے، جی دوستوں کے ساتھ ادھر ادھر یہ کام وہ کام کر کے 11 کے بعد 10 کے بعد 12 بجے کبھی 1 بجے ماں بیچاری کبھی انتظار کرتی ہے، کبھی سو جاتی ہے، لیکن بچے کی فکر ہوتی ہے، وہ آنے کے بعد پھر اس کو جو ہے کھلانا پلانا یہ سب کرتی ہے۔ لیکن وہی جنابے والا جب شادی ہو جاتی ہے تو شادی ہو جانے کے بعد اب آدمی 9 بجے کے بعد نیا جوڑا کو کہہ رہا ہوں، نیا بھی جس کا نکاح ہوا ہے، نئی شادی ہوئی، اب وہ بار بار گھڑی دیکھتا ہے، کسی کوئی پوچھتا بھی کیا ہوگا، نہیں گھر میں اکیلی ہیں۔ ماں جب اکیلی انتظار کر رہی تھی تو ماں انسان اور عورت ہونے کا خیال نہیں آیا، اور بیوی اکیلی ہے تو 25 مرتبہ خیال آ رہا ہے کہ بیوی اکیلی ہے۔ کیسا انصاف ہے؟ جس نے ہمیں جنا، پالا، پوسا، بڑا کیا، پڑھایا لکھایا، جی نکاح کرا کے دیا، ساری تکلیفیں برداشت کی، ہم نے اس کی کبھی رعایت نہیں کی، اس کی رعایت میں کبھی ہم گھر جلدی نہیں آئے، اور جب بیوی آ گئی اور نیا جوڑا ہے، جی جلدی جلدی جانے کی فکر ہے۔ یہ انصاف کا پیمانہ نہیں ہے، یہ ناانصافی ہے۔ یقیناً بیوی کا بھی حق ہے، یقیناً ماں کا بھی حق ہے۔ ماں جب تک شادی نہیں ہوتی ہے تو ہم ایسے نوجوانوں سے کہتے ہیں کہ اپنے گھر جلدی آئیں، اور جن کی شادیاں ہو گئی ہیں ان حضرات سے بھی ہماری یہ گزارش ہے۔ اصل میں ہم لوگوں نے نظام خداوندی کو بدل دیا، اللہ کے سسٹم کو بدل دیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں صاف صاف لفظوں میں فرمایا کہ ہم نے رات کو سکون کا ذریعہ بنایا، ہم نے رات کو نیند اور آرام کے لیے بنایا ہے، اور ہم نے دن کو ذریعے معاش کے لیے بنایا ہے۔ لیکن ہم اس سسٹم سے آگے بڑھ گئے اور 10 بجے کے بعد 11 بجے کے بعد، خیر ہمارے علاقے میں اتنا تو دیر نہیں ہوتا ہے، 9 کے بعد کھول لیتے ہیں، غنیمت ہے۔ دوسرے سٹیوں میں بڑے علاقے 10 کے بعد 11 کے بعد دکانیں، کاروبار، اور رات 12 تک 1 تک۔ جب آدمی سسٹم کو بدلتا ہے، نظام خداوندی کو بدلتا ہے تو سارا نظام درہم برہم ہو جاتا ہے۔ میرے دوستو بزرگوں، ہم سب کا خدا خالق پیدا کرنے والا وہ جانتا ہے کہ انسان کو کب کرنا ہے، کب کمانا ہے، کب سونا ہے، کب اسے کھانا ہے، کب اس کی کیا ضرورت ہے۔ خدا کو رب العالمین کہتے ہیں۔ تفسیر اٹھا کر دیکھ لیں، رب کہتے ہیں جس کو جیسی جس وقت جس چیز کی ضرورت ہے اس کو ویسی اس وقت اس چیز کو مہیا کرنے والا کو رب کہتے ہیں۔ ہمارا خدا رب ہے، رب العالمین ہے۔ الحمدللہ رب العالمین پڑھتے ہیں، ہر عالم کا وہ پالنہار ہیں، پروردگار ہیں۔ ہمارا خدا بہتر جانتا ہے کہ انسان کو دن میں کمائی کرنا ہے یا رات میں کمائی کرنا ہے۔ آپ یہ بات اپنے ذہن میں بٹھا لیں، نائٹ ڈیوٹی اسلام کے خلاف ہے، نائٹ ڈیوٹی مذہب اسلام کی مزاج کے خلاف ہے، نظام خداوندی کی خلاف ہے۔ اللہ نے تو رات کو آرام کے لیے بنایا ہے۔ تو بہرحال میں بس یہ گزارش کروں گا کہ ہم اپنی عورتوں کا خیال کریں اور رات میں گھر جلدی پہنچنے کی فکر کریں۔
چاہے وہ جوان ہو، چاہے وہ شادی شدہ ہو، چاہے بوڑھا ہو، کوئی بھی ہو، ہم اس کی اگر عادت ڈالیں گے تو پھر انشاءاللہ اس کی برکت ہم محسوس کریں گے، بھلائیاں ہم پائیں گے۔ بہرحال اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بستر سے اس طرح سے الگ ہو رہے ہیں کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو تکلیف نہ ہو، ہٹے باہر آئے۔ اب جب دروازہ کھول کر باہر نکل کر صلی اللہ علیہ وسلم بقیع الغرقد قبرستان تشریف لے جا رہے ہیں، حضرت مائی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی آنکھ کھل گئی، بستر پر دیکھا پیغمبر نہیں ہے، تو وہ بھی آہستہ چپکے سے نکل کر پیغمبر کے پیچھے پیچھے، ان کو معلوم نہ ہو اس طریقے سے جا رہی تھی۔ تو دیکھا کہ حضور قبرستان تشریف لے گئے اور وہاں دعا کر رہے ہیں مرحومین کے لیے۔ پھر اس کے بعد واپس ہونے لگے تو یہ جلدی جلدی بھاگ کر دوبارہ اپنے بستر پر آ کر لیٹ گئی۔ پیغمبر علیہ السلام اسی طریقے سے آہستہ سے دروازہ بند کر کے آہستہ سے بستر پر آ کر لیٹ گئے۔ لیکن چونکہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بھاگ کر آئی تھی، جس کی وجہ سے ان کا سانس پھول رہا تھا، آدمی جب بھاگ کر آتا ہے تو سانس چڑھتا ہے، تو پیغمبر نے بھانپ لیا، تاڑ لیا۔ پھر حضور نے کہا کہ کیا تمہیں یہ خیال ہے، یہ خوف ہے کہ اللہ اور اس کا رسول تمہارے ساتھ دھوکہ کرے گا، کہ آج کی رات تمہاری باری ہے، تمہاری باری میں کسی اور کے پاس چلا جاؤں گا، یہ تمہیں اس کا خوف ہے؟ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ حضور مجھے ایسا خیال آیا کہ آپ جا رہے ہیں تو دیکھوں کہاں جا رہے ہیں، لیکن دیکھا کہ آپ قبرستان جائے ہوئے۔ تو حضور نے فرمایا کہ دراصل میں جب لیٹا ہوا تھا تو حضرت جبریل تشریف لائے اور آ کر مجھ سے کہنے لگے کہ اے اللہ کے نبی آپ اٹھیے اور قبرستان تشریف لے جائیے اور مرحومین کے لیے مغفرت کی دعا فرمائیے، کیونکہ پھر آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل کا وہ پیغام سنایا، ان اللہ تبارک و تعالی ینزل لیلۃ النصف من شعبان، کہ اللہ تبارک و تعالی شعبان کی 15ویں رات کو الی سماء الدنیا، آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں۔ یہ جو ہم دیکھتے ہیں تو ہم کو جو نیلے رنگ کا ایک چھت نظر آتی ہے، وہ نیلا رنگ جس کو ہم آسمان کہتے ہیں، اس کو حدیث میں سماء دنیا، آسمان، دنیا کا آسمان کہا گیا ہے، یعنی دنیا میں رہتے ہوئے ہم جس کو دیکھتے ہیں یہ گویا کہ دنیا کا آسمان ہے، کیونکہ اس سے اوپر اور بھی آسمان ہے، تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالی یہاں تک نزول فرماتے ہیں۔ پھر آگے فرمایا فَيَغْفِرُ لِأَكْثَرَ مِنْ عَدَدِ شَعَرِ غَنَمِ كَلْبٍ، پھر اللہ تعالی، عرب میں ایک قبیلہ تھا جس کا نام قبیلے بنو کلب، اس قبیلے کے پاس بکریاں زیادہ تھیں۔ فرمایا کہ قبیلے بنو کلب کی جتنی بکریاں ہیں، ان بکریوں کے جسم پر جتنے بال ہیں، ان بالوں سے بڑھ کر اللہ تعالی لوگوں کی مغفرت کرتے ہیں 15ویں شعبان کی رات میں۔ اب ہم شعبان میں چل رہے ہیں، ابھی آنے والا جو اتوار کا دن ہے اس کی جو رات ہے وہ رات 15ویں شعبان کی رات ہے۔ فرمایا کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ سمائے دنیا پر نزول فرماتے ہیں، قبیلے بنو کلب کی بکریوں سے، بکریوں کے بالوں سے بڑھ کر لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں۔ قرآن پاک میں یہ حدیث پوری ہو گئی، ترمذی شریف کی یہ روایت پوری ہو گئی۔ قرآن پاک میں اس رات کے متعلق کہیں تذکرہ نہیں ہے، کسی آیت کریمہ میں اس کا تذکرہ نہیں ہے، البتہ احادیث مبارکہ میں کچھ روایتیں ہیں جو صحت اور کلام کے حساب سے، قوت کے حساب سے اعلیٰ درجے کی نہیں ہیں،
فضائل میں ضعیف حدیث کا بھی اعتبار ہوتا ہے، تو اس لیے ان روایتوں سے حضرات علماء نے 3 باتیں کرنے کا گویا کہ ان روایتوں سے بیان فرمایا، اور یہ 3 کام بھی نہ فرض ہیں، نہ واجب ہیں، نہ سنت، وہ سنت جو اہتمام سے کیا جائے ایسی سنت بھی نہیں، یعنی سنت مؤکدہ بھی نہیں ہے، نفل کے درجے میں ہے، مستحب کے درجے میں ہے۔ وہ 3 کام کیا ہیں؟ نمبر 1، اس رات میں اپنے لیے اور اپنے مرحومین کے لیے مغفرت کی دعا کریں۔ اس روایت کے اندر ترمذی شریف کی روایت میں حضرت مائی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا اتفاق سے ان کی آنکھ کھل گئی، جس کی وجہ سے معلوم ہوا کہ حضور قبرستان تشریف لے گئے۔ ہم یوں سمجھے کہ اگر ان کی آنکھ نہ کھلتی تو پوری دنیا کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ حضور قبرستان تشریف لے گئے۔ علماء نے لکھا ہے کہ مرحومین کی مغفرت کی دعا کرنے کے لیے قبرستان جانا ضروری نہیں ہے۔ پیغمبر تشریف لے گئے، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اپنی زندگی میں 1 مرتبہ اس طرح تشریف لے گئے ہیں، اس لیے اگر کوئی اللہ کا بندہ حضور کی سنت پر عمل کرتے ہوئے 1 مرتبہ چلا جائے تو اس کی گنجائش، لیکن ہر سال اہتمام کے ساتھ اس رات میں قبرستان جانے کو ضروری سمجھنا یہ ضروری نہیں ہے، یہ اسلام کا عمل نہیں ہے، مذہب اسلام کی تعلیمات میں سے نہیں۔ تو اپنے لیے، اپنے مرحومین کے لیے مغفرت کی دعا کرنا، چاہے ہم کہیں بھی رہیں، ہاتھ اٹھا کر کرنا بھی ضروری نہیں، ہم زبان سے، دل سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ سنتے ہیں، واللہ علیم بذات الصدور، اللہ ہمارے دل کی دھڑکنوں کو سنتے ہیں، تو ہماری دعاؤں کو، نیتوں کو کیوں نہیں سنیں گے۔ دوسرا کام ہے اپنی طاقت، اپنی سہولت کے حساب سے اس رات میں جتنی عبادت ہو سکے کریں، نماز پڑھیں، ذکر کریں، تلاوت کریں، جو عبادت ہم کو آسانی سے ہو سکے کریں، لیکن ایک بات یاد رکھیں، اس میں اجتماعی کام کوئی نہیں ہے۔ میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بعض خواتین اور مستورات کے بارے میں یہ بات معلوم ہوئی کہ وہ اس رات میں صلاۃ التسبیح اجتماعی طور پر پڑھتی ہیں، اور وہ بھی اس طور پر کہ ایک عورت بلند آواز سے پڑھے گی، باقی سب پیچھے جو ہوں گی وہ خاموشی سے سنتے رہیں گی۔ ہم نے ہمارے شہر کے اندر کئی مستورات کے بارے میں مجھے اس کا علم ہوا تو میں نے منع کیا، اس مسئلہ بتایا کہ ایک تو مستورات کے لیے جماعت نہیں ہے، اور اوپر سے نفل کی جماعت تو ہے ہی نہیں، نہ مردوں کے لیے نہ عورتوں کے لیے، اس لیے کوئی نماز کسی خاص کیفیت اور شکل کے ساتھ بھی نہیں ہے، ہم کو جیسی نماز پڑھ سکتے ہیں ہم نماز پڑھیں، جو یاد ہے وہ پڑھیں۔ اور یہ بات یاد رکھیں، نماز پڑھنے کے لیے، عبادت کرنے کے لیے اس رات میں، شعبان کی 15ویں رات میں مسجد آ کر ہی کریں، ایسا کہیں تذکرہ نہیں ہے، بلکہ ایک کتاب نور الازا فقہ کی کتاب ہے، اس کتاب میں لکھ کر ہے کہ عید کی راتوں میں اور اس طرح شعبان کی 15ویں تاریخ کی راتوں میں مسجدوں میں جمع ہو کر، اکٹھا ہو کر اجتماعی عبادت کرنا مکروہ ہے۔ تو اپنی طاقت اور حیثیت کے مطابق، سہولت کے مطابق اپنے اپنے گھروں میں نفل عبادات کا اہتمام خود بھی کریں، مستورات کو بھی کرائیں۔ عام طور پر کیا ہوتا ہے، ہمارا یہ مزاج بن گیا ہے کہ شعبان کی رات ہو یا 27 کی رات ہو یا طاق راتیں ہوں، ہمارا کیا مزاج ہے کہ اس رات کو نماز میں جائیں گے، بیان سنیں گے، پوری عبادت ہو گئی، بیان ہی عبادت۔ میں نے کئی مرتبہ اس کا نوٹس لیا، میں نے کہا بیانوں میں کہ ہم لوگ بیان سننے کے بعد، دعا کے بعد، برحمتکا کے بعد، الا ماشاء اللہ اکا دکا کوئی اپنی عبادت میں رہتا ہے، باقی سب چلے جاتے ہیں۔ ہو سکتا ہے گھر میں جا کر پڑھتے ہوں، ہم یہ حسن ظن رکھیں۔ تو میں نے جب سے
ہم اللہ نے توفیق دی تو میں نے کہا کہ بھئی ہم اٹھنے سے پہلے 2-4 رکعت نماز پڑھ کر جائیں تو الحمدللہ ہماری اس مسجد میں ان مواقع میں لوگ عمل کر کے اپنے اپنے حساب سے 2-4 رکعت ذکر تلاوت کر کے جاتے ہیں. یہ سب جگہ ہونے کی ہے. اب اس رات میں عبادت کرنا مقصود ہے، اکٹھا ہونا مقصود نہیں ہے، اجتماع مقصود نہیں ہے کہ ہم جمع ہو گئے، بیان سن لیا، بیان آدھا گھنٹہ ہو، 1 گھنٹہ ہو، اتنی دیر اگر ہم کوئی نفل عبادت کر لیں الحمدللہ. میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ بیان ضروری نہیں ہے، کبھی بیان آدمی سنتا ہے، باتیں معلوم ہوتی ہے، مسائل معلوم ہوتے ہیں، فضائل معلوم ہوتے ہیں، پھر وہ عمل کرتا ہے. لیکن ہم ہمیشہ صرف سنتے ہی رہ جائیں اور عمل کے میدان میں خالی ہوں، یہ کہاں کی انصاف کی بات ہے، کہاں کی عقل مندی کی بات ہے. اس لیے اگر اس سال کسی حالت کے پیش نظر بیانات نہیں ہیں اور مسجدوں میں جو ہے اس کا انتظام، کچھ لوگ پابندی سے پوچھتے ہیں کہ چاہ کا سب انتظام ہے کہ آج بھی پوچھتے ہیں. مطلب میں نے یہی کہا کہ وہ رات چائے پینے کی رات ہے، چائے پلانے کی رات ہے، رات جاگنے کی ہے، بس عبادت سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے. یہ درست بات نہیں ہے. میں دوستوں بزرگوں بڑے ہی محبت کے ساتھ آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کر رہا ہوں. یہ جو ملک کے حالات، پورے عالم کے جو حالات ہیں، یہ قیامت کے قریب کا زمانہ چل رہا ہے. مجھے اور آپ کو چاہیے کہ اس وقت ہم اللہ کو راضی کریں. یہ وقت بیکار کاموں میں لگا کر اپنا وقت ضائع کرنے کا نہیں ہے. ہم بیکار بحث میں پڑھ کر اپنا قیمتی وقت ضائع کرنے کا نہیں ہے. ایک ایک لحظہ ہمارے لیے قیمتی ہے. ہم اس کا اہتمام کریں اس رات میں خاص طور پر کہ اے اللہ، یقیناً ہم بڑے گنہگار بندے ہیں، ہم خطا کار ہیں، سیاہ کار ہیں، ہم سے کون سا گناہ ایسا ہے جو نہ ہوا ہو، ہم سب بڑے پاپی ہیں، گنہگار ہیں. اے اللہ ہمارے گناہوں پر نظر مت ڈالیے. آنے والا مبارک مہینہ پوری امت مسلمہ کو پوری دنیا میں نصیب فرمائیے. اس کا ابھی سے اہتمام کریں. خاص طور پر اس رات میں خوب رو کر اللہ کو منوائیں کہ اے اللہ، سال گزشتہ ہم بڑے محروم رہ گئے، ہمارے ہی گناہوں کی وجہ سے ہم بہت بد نصیب ہو گئے کہ ہمیں یہ دولت نہیں نصیب ہوئی. اے اللہ اس سال ایسی نوبت نہ آئے. اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں. لا تقنطوا من رحمت اللہ. میرے دوستو بزرگوں، اللہ کا اعلان ہے کہ اے بندو، اللہ کی رحمت سے، اللہ کی مغفرت سے، اللہ کے وعدوں سے نا امید مت ہو جاؤ. نا امیدی کفر ہے، مایوسی کفر ہے. اس لیے ہم مایوس نہ ہوں، حالات کتنے بھی آ جائیں. پیغمبر کے زمانے میں جو حالات آئے آج ویسے حالات نہیں ہیں. حضور کے سامنے جیسی جیسی حالتیں پیش آئی اس درجے کی حالتیں نہیں ہیں. حضور اپنے ساتھ صحابہ کا تقریباً 1500 صحابہ کو لے کر مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ کو عمرہ کرنے کے لیے تشریف لے گئے. حدیبیہ کے جگہ پر وہیں پر ٹھہرا دیا گیا، مجبور کر دیا گیا واپس ہونے پر. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے، کہنے لگے اے اللہ کے رسول، کیا ہمارا دین سچا نہیں ہے؟ کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ پھر کیوں ہم اس طریقے سے ان کافروں کے ساتھ صلح کریں؟ ان کی شرطوں پر ہم دستخط کیوں کریں؟ ہم واپس کیوں جائیں؟ کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ ہمارا خدا پر حق نہیں ہے؟ کیا ہم اسلام، ہمارا مذہب سچا نہیں ہے؟ حضرت عمر فاروق جیسا جلیل القدر، بہادر، نڈر صحابی نے حضور سے فرمایا. حضور نے کیا فرمایا؟ یہی ہمارے لیے کامیابی ہے. ہمارا ظاہری طور پر واپس ہو جانا، ہتھیار ڈال دینا، یہی کامیابی ہے. آیت کریمہ نازل ہو گئی، انا فتحنا لک فتحا مبینا، کہ اب ہم ان قریب آپ کو فتح نصیب کریں گے. وہ دن دور نہیں تھا کہ لاکھوں کا مجمع لے کر نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکۃ المکرمہ کے اندر شان کے ساتھ فاتحانہ انداز سے داخل ہوئے.
کفار جو حضور کو تکلیف پہنچاتے تھے، طرح طرح سے ستاتے تھے، مر مٹنے کے لیے تیار تھے، ڈر کے مارے بھاگ گئے، چھپ گئے۔ کوئی کعبۃ اللہ کا غلاف پکڑ کر چھپا ہوا ہے، کوئی کسی کے گھر میں چھپا ہوا ہے، کوئی یمن کی طرف بھاگ رہا ہے، کوئی کسی اور طرف بھاگ رہا ہے۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہاں ہاں یہی پتہ ہے۔ اس لیے میرے دوستوں بزرگوں، آج کے دور میں حکومت ہو، کفار کی طرف سے ہم پر یلغار ہو، ہم پر دشمنوں کی طرف سے ظلم و ستم کا پہاڑ ڈھایا جاتا ہو، ہم مایوس نہ ہوں۔ وقتی طور پر تکلیف ہوتی ہے، لیکن ہم اس میں حکمت کو اپنائیں، یہ نہیں کہ آپس میں الجھ جائیں، آپس میں اختلاف میں پڑ جائیں کہ یہ مسئلہ کیسا، یہ مسئلہ کیسا، یہ کیوں اس طرح کرنے کے بجائے ہم خدا کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ ہمارا خدا وہی ہے جو حدیبیہ کے موقع پر پیغمبر کے ساتھ تھا، ہمارا خدا وہی ہے جو فتح مکہ کے موقع پر خدا پیغمبر کے ساتھ تھا، آج بھی ہمارا وہی خدا ہے، قیامت کے دن بھی وہی خدا ہوگا، آخر تک وہی ہمارا خدا ہے، ہمارے ساتھ خدا ہے۔ اس لیے حالات آئیں گے اور حالات پر کچھ پابندیاں آ رہی ہیں، ہونے دیجئے۔ حضور نے حدیبیہ کے موقع پر واپسی فرمایا، عمرہ کا سفر کو ملتوی کیا، کینسل کیا، اس سے بڑا کوئی ناگہانی تکلیف دہ کی بات نہیں ہے، لیکن پیغمبر نے اس کو بھی مان لیا، ان کی شرطوں کو کہ ادھر سے کوئی آئے گا تو واپس کر دیا جائے گا، ادھر سے کوئی آئے گا تو واپس نہیں، کتنی شرطیں لکھی گئیں حدیبیہ کے موقع پر، اٹھا کر دیکھیے، صلح حدیبیہ کے واقعے کو پڑھیے۔ تو بہرحال اس وقت ہمیں حکمت اور سنجیدگی کے ساتھ کام لیتے ہوئے ہم اس رات میں، آنے والی رات میں بیکار کی بحث میں لگنے کے بجائے اپنے گھروں میں جتنی توفیق ہو اتنی عبادت کریں، یہ دوسرا کام ہے۔ تیسرا کام علماء نے فرمایا کہ اگلے دن یعنی 15ویں شعبان کا دن، جیسے کہ آج کے حساب سے پیر کا دن، اگر سہولت ہے، صحت ہے، کوئی عذر نہیں ہے تو اس دن روزہ رکھیں۔ یہ روزہ نہ فرض ہے، نہ واجب ہے، نہ سنت ہے، مستحب ہے۔ مستحب کا مطلب ہوتا ہے رکھیں گے تو ثواب ملے گا اور نہیں رکھیں گے تو کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ لیکن ان روزوں کو رکھ کر آدمی جب روزہ رکھتا ہے تو خدا کی طرف سے یہ اعلان ہوتا ہے کہ ہر عبادت میں ریاکاری ہو سکتی ہے، نماز پڑھتے ہوئے ریاکاری ہو سکتی ہے کہ کوئی دیکھ رہا ہو تو نماز اچھی پڑھ رہا ہو، زکوٰۃ خیرات کرتے ہوئے ریاکاری ہو سکتی ہے، لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس میں ریاکاری کا سوال ہی نہیں ہوتا۔ اس لیے کہ آدمی بند کمرے میں ہو، کھانے کی چیزیں ہوں، سب ہو، لیکن اس کے باوجود کھانے سے رک رہا ہے، پینے سے رک رہا ہے، تو یہ صرف اللہ کے لیے ہوتا ہے۔ تو اس لیے روزے کا بدلہ اللہ خود دیتے ہیں۔ تو روزہ ایک ایسا زبردست عمل ہے کہ اس کی وجہ سے اللہ تعالی ہماری دعائیں قبول کریں گے، اور دعائیں قبول کریں گے تو اللہ تعالی ہماری حالات سیدھا درست کریں گے۔ تو یہ کام ہے۔ یہ میں اتنی باتیں اس لیے آپ کی خدمت میں کہہ رہا ہوں کہ کچھ لوگوں نے کہا کہ شب برات میں بیان نہیں ہے، اہل سنت والجماعت کی طرف سے اعلان ہے، تو ہم نے سوچا کہ وہی بیان آپ کے سامنے جمعے میں پیش کر دیا جائے۔ تو بہرحال اس وقت ہمارے سامنے جو شعبان کی 15ویں رات اور دن ہے، 3 کام کرنے کے ہیں۔ اپنے لیے اور مرحومین کے لیے مغفرت کی دعائیں ہم خوب کریں، اس کے لیے قبرستان جانا بھی ضروری نہیں ہے، اس کے لیے مسجد میں جانا بھی ضروری نہیں ہے کہ مسجد ہی میں بیٹھ کر عبادت ہو، ایسا نہیں۔ اپنے گھر کو بھی عبادت خانہ بنائیں، جیسے کہ گزشتہ سال سارے گھروں میں نمازیں ہوتی تھیں، تو اس طریقے سے اس رات میں اس کا اہتمام ہو۔ دوسرا، اپنی مرحومین کے لیے مغفرت اور اپنی سہولت کے حساب سے عبادت، اور تیسرا کام اگلے دن روزہ رکھنا۔ ایک اور روایت ہے، امام بیہقی نے اپنی کتاب شعب الایمان میں لکھا ہے کہ 6 آدمیوں کی مغفرت اس رات میں نہیں ہوتی۔ بڑے بدنصیب انسان ہیں وہ 6 قسم کے لوگ۔ نمبر 1، شرک کرنے والا، مشرک کی اللہ اس رات میں مغفرت نہیں کرتے۔ نمبر 2، دل میں کینہ رکھنے والا، ہمارے دلوں کو ہم صاف رکھیں۔ اگر ہمارے دلوں میں کسی کے بارے میں کھپٹ ہے، جلن ہے، تو اس رات سے پہلے ہم توبہ استغفار کریں، اور جس کے بارے میں جلن ہے اس سے ہم پیار محبت کی بات کریں۔
نمبر 3 رشتہ ناتا توڑنے والا۔ میرے دوستو بزرگوں، جو آدمی اپنے بھائیوں سے، اپنے ماں باپ سے، اپنے بہنوں سے، اپنی بیوی سے، اپنے جتنے بھی رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ اگر تعلق توڑے رکھا ہوا ہے تو پھر فرمایا کہ اس رات اس کی مغفرت نہیں ہوتی۔ اور چوتھے نمبر پر فرمایا کہ جس کا کپڑا ٹخنے سے نیچے ہوگا، جس کا کپڑا چاہے وہ پینٹ ہو، لنگی ہو، پاجامہ ہو، کوئی بھی ہو، نیچے ٹخنے سے نیچے لٹکا کر پہنتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی بھی اس رات مغفرت نہیں فرماتے۔ ہمارے لباس پر ہم غور کر لیں۔ بعض لوگ صرف نماز میں آتے ہیں تو یوں یوں موڑتے ہیں اور نماز ختم ہوتی ہے یوں چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ عمل صرف، یہ کام صرف نماز کی حد تک نہیں، اپنی پوری زندگی کے لیے۔ پانچواں، والدین کے ساتھ نافرمانی کرنے والا، اس کی بھی اس رات مغفرت نہیں ہوتی۔ اگر ہمارے والدین سے کسی وجہ سے ہماری انبن ہے، بات چیت نہیں ہے، دوریاں ہیں، تو اس رات سے پہلے ہم ان سے معافی مانگے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ ماں باپ سے بڑھ کر کوئی ہمارا محسن نہیں، ماں باپ سے بڑھ کر کوئی ہمارا محسن نہیں۔ دنیا میں ماں باپ کا ملنا بڑی نعمت ہے۔ جن کے ماں باپ دنیا سے جا چکے ہوتے ہیں ان کو پتا چلتا ہے کہ ماں باپ کیا چیز ہے۔ اس لیے اپنے ماں باپ کی ہم قدر کریں، ان کی خوب خدمات کریں۔ اور آخری چھٹے نمبر پر فرمایا شراب کا عادی، جو آدمی شراب پیتا ہے اللہ تعالیٰ اس رات میں اس کی مغفرت نہیں کرتی۔ شراب کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا ام الخبائث، خباثتوں کی، غلاظتوں کی جڑ ہے۔ اور بعض کتابوں میں یہ بات لکھی ہے کہ جو آدمی دنیا کے اندر شراب کا عادی ہوتا ہے وہ آخرت میں جنت میں شراب کی نعمت سے محروم ہوتا ہے۔ جی یہاں دنیا کی شراب گندی چیزوں سے بنتی ہے۔ شراب دو قسم کی ہے، ایک شراب ہے انگور اور کھجور سے بننے والی، یہ اصل شراب ہے جس کو قرآن و حدیث میں کہا گیا اس کا ایک قطرہ بھی ناجائز اور حرام ہے، پینا بھی حرام ہے، اس کا استعمال بھی حرام ہے، خرید و فروخت بھی حرام ہے، ایک قطرہ بھی، کھجور سے اور انگور سے۔ باقی ان دو کے علاوہ پھلوں سے، جتنے پھلوں سے شراب بنتی ہے، جیسے ہمارے ملک میں اکثر آلو اور کیلے سے بنتی ہیں، ان میں جب تک نشہ نہ آئے حرام نہیں۔ تو یہ جب شراب آدمی دنیا کی پیتا ہے تو ماں بہن کی تمیز چھوڑ دیتا ہے، زبان سے کیا جملہ نکالتا ہے پتہ نہیں چلتا ہے۔ اللہ نے جنت کی شراب کے بارے میں فرمایا کہ اس کا نہ دماغ چکرائے گا نہ زبان پسلے گی، اور جنت کی شراب کا مہر جو لگا ہوگا، سیل جو ہوگی، ختامہ مسک، مشک کے ساتھ اس کا مہر لگا ہوا ہوگا۔ تو پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شراب کا عادی ہے وہ اس رات اس کی مغفرت نہیں ہوتی ہے۔ اس لیے اگر کسی نے انجانے میں، غفلت میں اس کی عادت کر رکھی ہے تو وہ توبہ کرے۔ یہ چھ انسان اگر اس رات سے پہلے توبہ کر لے، شرک سے توبہ کر لے، کینہ سے توبہ کر لے، رشتہ ناتا توڑنے سے توبہ کر لے، ماں باپ کی نافرمانی سے توبہ کر لے، ٹخنے نیچے پہننے سے توبہ کر لے، کپڑا ٹخنے سے نیچے پہننے سے توبہ کر لے، شراب کے پینے سے توبہ کر لے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائے۔ بہرحال میں نے کچھ وقت آپ کا زیادہ لے رکھا ہے، یہ ضروری اور اہم باتیں ہیں۔ بس دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، پوری امت مسلمہ کو عافیت والی زندگی عطا فرمائیں، اور آنے والا مقدس اور مطہر بابرکت مہینہ امن عافیت کے ساتھ ہر ایک کو نصیب ہو۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔